میرے साथ मौजूद हैं असवद हैरून साहब। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज है इनकी। सीन था कि आपकी वो गर्लफ्रेंड थी, कहा आपने उसके ऊपर बड़ा कुछ निशावर कर दिया, गाड़ी भी उसको ले दी, उसको फाइनेंस सपोर्ट भी कर दी। क्या कर रहे हैं? मैं नाज़िर जहांगीर की बात कर रहा हूँ। मैं काले जादुओं से भी गुजरा हूँ इस औरत की वजह से, ठीक है। 25 लाख रुपए उसने मुझसे लिए और एक होंडा सिटी गाड़ी ली उसने मेरे से। मर्द इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक मजलूम बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि औरत जो है वो औरत कार्ड खेलती है। इस पे आप क्या कहें? दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं, वो मदद तो कर लेते हैं, बाद में एक उनके ऊपर इल्जाम लगता है ये आशिकी थी, दूसरा इल्जाम लगता है हवस थी। क्योंकि औरत के खिलाफ तो मैं जाता हूँ, जहाँ भी हो मेरी स्टोरी सब देखते हैं। इजी करेगी तो मैं चीर नहीं दूंगा, ये क्या समझती है? मुझे भार है इसकी औरत कार्ड का। मैं तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान ऑनर के साथ अली मोहम्मद आपके सामने एक बार फिर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं असवद हैरून साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इनकी स्टोरीज जो है वो बड़ी वायरल जा रही है। क्या मामला है इन्हीं से जानते हैं। सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज है इनकी, और औरत के खिलाफ तो आपको पता है आजकल बोलना बड़ा जुर्म बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है। कैसे जो है वो औरत इनके साथ फ्रॉड करती है, वो कौन औरत है जिनको इन्होंने भी सपोर्ट किया और इनके साथ उस औरत ने जो है वो फ्रॉड किया और कैसे किया, सारी स्टोरी जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि एक्टिंग की दुनिया में आपने कब कदम रखा? सर मैंने 1 साल पहले कदम रखा था। मैं यूके से ग्रेजुएट होके आया था और हमारा फैमिली बिजनेस था, वो देख रहा था। मैं 23 का था, अब 24 का हूँ। आज से इश्क में मुझे रोल ऑफर हुआ टेलीफिल्म में एज ए लीड हीरो, जिसमें मेरी हीरोइन ये खातून बनी नाज़िर जहांगीर, और मैं मॉडलिंग कर रहा था 6-7 मंथ सिट्रस टैलेंट के साथ। तो मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के शूट्स किए और फिर मुझे उन्होंने डायरेक्टिंग टेलीफिल्म में कास्ट कर लिया। जब मैं कास्ट हुआ तो उसके बाद ये मेरी हीरोइन थी, और उसके बाद से एक्टिंग में कदम रखा, और उसके बाद से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऑफर होना शुरू हुए, और उसके बाद फिर ये सिलसिला खुल गया मेरे पे। और तब से जो है ना एक ज़हन की भी ब्रेक लगी हुई है, मेंटल हेल्थ की भी ब्रेक लगी हुई है, करियर की भी ब्रेक लगी हुई है, सिर्फ इस खातून की वजह से। अच्छा, इस तरह आप देखते हैं कि कैसी अटैचमेंट हुई, क्या सीन था? क्या आपकी वो गर्लफ्रेंड थी, कहा आपने उसके ऊपर बड़ा कुछ निशावर कर दिया, गाड़ी भी उसको ले दी, उसको फाइनेंस सपोर्ट भी कर दी, क्या वजह थी? देखिए, इंसान का रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, तो इंसान अपनी आखिरी हद तक जाता है एक इंसान का अच्छा करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। एक पॉइंट था जब वो मेरे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त थी और मेरी फैमिली की तरह थी, लेकिन आज हम दुश्मन हैं। उसकी वजह ये है कि उसने धोखा दिया। उसकी वजह ये है कि मैंने हर तरह से फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली सपोर्ट किया, लेकिन बदले में उससे बदमाशियाँ लगाईं। मैं आपकी बातों में ऐड करता चलो, पता नहीं आपका बिलीव है कि नहीं है, मैं काले जादुओं से भी गुजरा हूँ इस औरत की वजह से, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन, बिजी पर्सन है क्योंकि आपका शोबा शोबिज है और हमारा शोबा जो है वो मीडिया है। तो इस तरह औरतें जो हैं वो तो ब्लैकमेल करती हैं, बाद में पैसे भी लिए। और क्या आपने उसके ऊपर पहले जल्दी FIR करवा दी थी इसलिए आप ब्लैकमेल नहीं हुई, या ब्लैकमेल भी होते रहे हैं? थ्रेट करती थी, ब्लैकमेल भी करती थी, जाहिर सी बात है। मुतालबा ये था कि मुख्तलिफ उसको सपोर्ट दिया गया फाइनेंस का, टिकट्स में और टूर्स में, और हमारा ट्रैवल भी था उम्रे का और दुबई का। और इसके अलावा जो है 25 लाख रुपए उसने मुझसे लिए और एक होंडा सिटी गाड़ी ली उसने मेरे से, और ये सब कुछ उसने एक ट्रस्ट के नाते जो है ना मुझसे हथियाया, बहुत ही अच्छी और मासूम बन के, लेकिन हकीकत में वो एक क्रिमिनल, एक फ्रॉड औरत थी। और FIR मैंने तब करवाई है जब उसने एक लड़के को बीच में डाल के, सिकंदर खान जो कि उसका अगला शिकार था, उसने उसको एज ए मीडिएटर बीच में डाला कि सुलह कर लेते हैं, और समझ में मामला हमला करवा दिया। फिर FIR हुई, फिर जमानत खारिज हुई, फिर मामला मीडिया पे आया, फिर मैंने इस्तिगासा दायर किया, और आज हमने उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। और यकीन जाने कि इस खातून ने मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरे मामलात को एक्सट्रीम बेसिस पे हर्ट किया, और इसको माफ़ी नहीं मैं दूंगा। अच्छा, अपना मुझे एक और चीज़ बताना, मैं तो भूल ही गया आवाम को भी, कि औरतें जो है वो क्या औरत कार्ड ही इस तरह खेल के मर्द के साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती का, मर्द इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक मजलूम बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि औरत जो है वो औरत कार्ड खेलती है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हीरा मानी ने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मर्द जो है ना वो बड़ी प्यारी चीज़ है, और आपको मर्द को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। सर, खाली औरत कार्ड ही सब कुछ नहीं है। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, मैं अल्लाह माफ़ को मिसोजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेल और फीमेल के लिए लॉ और हकूक इक्वल हैं। अगर फीमेल गुंडागर्दी करती है तो फिर मर्द मजलूम ही है, और उस औरत को आप कसूरवार ठहराएं, और अगर वो गिल्टी ना होती तो फिर वो एविडेंसेस पे कुछ बोलती।
اگر وہ گلٹی نہ ہوتی تو پھر عوام میرے ساتھ نہ دے رہی ہوتی, اگر وہ گلٹی نہ ہوتی تو میڈیا میرے ساتھ نہ دے رہا ہوتا. سب سے مین بات یہ ہے کہ اس عورت کو کیا لگتا ہے کہ ینگ ایکٹرز اور انٹرپرینورز کو لوٹ لوٹ کے بدماشی دکھا کے نکل جائے گی. اصل میں اس کو بندہ غلط ٹکر گیا ہے, اس کو کوئی گلے سے ہاتھ ڈالنے والا ملا نہیں. بیسیکلی اب وہ غلط گاڑی کو ہاتھ دے بیٹھی ہے اور اس وقت وہ پچھتا رہی ہے. اکثر پاکستان کے اندر ناظرین ہوتا یہ ہے کہ بڑے جو ہے وہ سادہ لوگ اور بڑا جو درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مدد تو کر لیتے ہیں, بعد میں ایک ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ عاشقی تھی, دوسرا الزام لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حوث تھی, تیسرا الزام لگتا ہے پتہ نہیں فلاں کتنے الزام لگ جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی اس بھائی کی طرح لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ ایک نرم دل اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ غریب ہے, اور پتہ نہیں حالات اس کے کیا ہوں گے. یہ بھی آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ سے پہلے کیا حالات تھے, کس طرح معاملات تھے, کیونکہ گاڑی بھی آپ نے ہی ان کو دی ہونڈا سٹی, اور اس وقت میرے خیال میں 35+ ہے شاید آلموسٹ, تو 25 لاکھ روپے بھی آپ نے دیا, تو ایک دم 50-60 لاکھ روپے آپ اس کے اوپر نشاور کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے دیکھا کہ وہ اتنی غریب تھی؟ سر وہ روڈ پہ تھی, لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتی تھی, نہ گھر تھا نہ گاڑی تھی, اور نہ ہی وہ برانڈس کو افورڈ کر سکتی تھی. میں نازش جہانگیر کی بات کر رہا ہوں. نازش جہانگیر کے کریئر کو پیک پہ میں لے کے گیا تھا. اس کے ڈراماز اور پوڈ کاسٹ آئے, اس کو گاڑی ملی, اس کو پیسہ ملا, اس کو فائنانس ملا, اس کو سوشل اسٹیٹس ملا. اگر وہ کچھ برانڈ پہنتی تھی تو اس کے پیچھے میں تھا. لیکن جیسے ہی اس نے مجھے بٹرے کیا یا اس میں ایسا بدماشیاں کی ہیں, اس نے مجھے کراس کیا ہے, تو اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کیا اس کا 1 سال سیکنڈ ڈرامہ آ رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں کیا وہ لگژری لائف اسٹائل میں بیٹھی ہوئی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کے پاس میری دیوی گاڑی جو وہ آج بھی چلا رہی ہے, اس کے علاوہ کیا اس کی اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں, کیا اس کے پاس کوئی اپنا ذاتی گھر یا گاڑی ہے. حرام کی نیت ہے نا, تو لوٹ کے اپنا تم کیا بنا لو گے. جینون سی بات ہے, مجھے ابھی تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. مجھے کتنا عرصہ ہو گیا میڈیا پہ کام کرتے اور مین اسٹریم پہ کام کرتے ہوئے, 13 سال ہو گیا, مجھے ابھی تک نہیں پتا. اور یہ ابھی میں پروگرام کروانے ایز اے پروڈیوسر آیا تھا یہاں پہ, تو مجھے پتا چلا, تو میں نے یہ اسٹوری, کیونکہ عورت کے خلاف تو میں جاتا ہوں جہاں بھی ہو, میری اسٹوری سب دیکھتے ہیں کہ میں عورت کے خلاف کرتا ہوں. اور آج کل کی میں 70% عورتوں کی بات کر رہا ہوں, 30% میں ان کی بڑی قابل جو عزت کرتا ہوں, میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, میری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, اور بہت زیادہ اچھی جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں فیمیلز. لیکن یہ جو 70% غربت خان ہے نا, وہ ایک دم سے پتہ نہیں کون سا دیکھتی ہیں کہ میں ایک دم سے امیر ہونا کے چکر میں جو ہے سادہ لوگ اور جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے گھر میں گھستی ہیں. یہ طریقہ کار اور یہ واردات ہوتی ہے, اور ٹوٹلی یہ ہنی ٹریپڈ ہوتے ہیں لوگ ان کے چکر میں. یقین جانیں نازش جہانگیر اس قدر پیسوں سے obsessed تھی کہ مجھے یاد ہے کہ اس کے پاس نا پرانا سا آئی فون ہوتا تھا, تو اس ٹائم پہ نا آئی فون کا ایک ماڈل نیا آیا تھا. تو اس نے نا, میں نے کہا اس کو میری ایک پکچر کلک کرو, تو اس نے وہ فون پکڑ کے نا اس فون کو ایسے دیکھنا کہ جیسے انسان بڑی حسرت سے دیکھتا ہے. تو سر یہ لالچ ہے, یہ اور کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ بات یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کم ہے کس کے پاس زیادہ ہے, اللہ پاک سب کو نوازے. بات یہ ہے کہ یار تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈرا کے دبا کے لوٹ کے نکل جاؤ گی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اب بات سب سے مین یہ ہے کہ سر اگر میں آپ کا بھلا کروں, میں آپ کو عمرہ کرواؤں, آپ کے فیملی کو سپورٹ کروں, آپ کو سپورٹ کروں, تو آپ مجھ پہ کیا اصلہ تنوا دو گے؟ میرا قصور کیا ہے؟ اب بات صرف اتنی ہے کہ دھوکہ بھی دیا, کالے جادو بھی کیے, ٹھیک ہے نا, فراڈ بھی کیا, تھریٹ بھی کیا, اسالٹ بھی کیا, یہ سمجھ کے کہ بچہ ہے میں دبا لوں گی. ایک بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو کالا جادو ہے, یہ کالا جادو سالہ پاکستان سے کیوں نہیں جا رہا؟ اب میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ورڈنگ اس طرح یوز کر رہا ہوں, اس کے اوپر کوئی ایسا ہمارے جو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ کالا جادو کرنے والے زندگیاں برباد کر رہے ہیں لوگوں کی. سر میں نا لاء میں, اللہ پاک اگر مجھے کل کو جو ہے نا اتنی ہمت اور طاقت دے, میں لاء میں ایک بل پاس کروانا چاہوں گا بلیک میجک کے اوپر بھی. سر اصل میں ہمارے پاکستان میں مسئلہ پتہ کیا ہے, لوگ نا لوگوں سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کچھ ایسا کام کریں جس میں ہمارا نام بھی نہ آئے اور کام بھی ہو جائے. تو سر یہ خاتون پچھلے 5 سال سے اس کی جو لسٹ ہے لڑکے پھنسانے کی, محسن عباس, پھر اسود ہارون, پھر شاویز ملک, پھر سکندر خان, پھر اسامہ خان, اینڈ دا لسٹ کنٹینیوز, ٹھیک ہے نا. اب اس لسٹ کے اندر یہ کیا کرتی تھی, یہ سب پہ کالے جادو کرواتی تھی. کسی کے گھر میں تعویذ رکھ دیا, میرے اپنے گھر سے تعویذ نکلے تھے, ٹھیک ہے نا. کسی کے پانی میں کچھ ملا دیا, کسی کے پاس کچھ رکھ دیا. اس نے عامل رکھے ہوئے تھے دادو میں اور فیض آباد میں, ٹھیک ہے نا.
میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں میں نے بھاگ دوڑ کی معاملہ کے توڑ کروانے کے لیے. میں تو سر نمازی پریزی بندہ تھا, ٹھیک ہے اتنا نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت تو تھا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کالا جادو کیا ہوتا ہے. اور یقین جانیں اس قدر میری ہیلتھ افیکٹ ہو گئی کہ میں آج سے کچھ 6-7 ماہ پہلے جب اس نے میرے پہ کالا جادو کیا, میں تو صوفے سے نہیں اٹھ سکا. یہ میرا ایسا کام لگا گئی ہوئی تھی بلیک میجک سے کہ یہ سن ہو جائے, ختم ہو جائے یہ, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا کرتی ہے, یہ اتنی کوئی یہ تو ایک بوڑھی آنٹی ہے, یہ اتنی کوئی حسین جمیل تھوڑی ہے کہ اس کے پیچھے قطار لگ جائے لڑکوں کی. کتنی ایج ہے اس ایکٹر کی؟ 36 تو میرے خیال میں کافی آنٹی. تو پہلے بھی شادی شدہ ہے یا اس طرح؟ نہیں, شادی شدہ نہیں ہے. شادی کے ٹریپ میں, پروفیشنل ٹریپ میں, پرسنل ٹریپ میں لوگوں کو پھنسا کے لوٹتی پھر کٹا دیتی. یہ معاملہ بڑا عام ہو چکا ہے پاکستان میں, ہر دوسری خاتون یہی کام کر رہی ہے. بڑا عام ہو چکا ہے, لیکن اس خاتون کی پکڑ ہو گئی ہے اور اس نے اس لیول کے کالے جادو لوگوں پہ کروائے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ وہ پکڑی گئی اور بے نقاب ہو گئی, ایکسپوز ہو گئی. یہ مین بات یہ ہے. بات یہ ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کورٹ میں جو لڑائی ہوئی ہے عورت کو ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو لڑائی کی پہل تو اس نے کی ہے. میری ماں سے بدتمیزی کرے گی تو میں چیرنے دوں گا, یہ کیا سمجھتی ہے؟ مجھے باہر ہے اس کی عورت کارڈ کا. میں تو سر آن ایئر بولتا ہوں کہ چلی جائے FIA, مجھے باہر ہے, میں آ جاؤں گا ادھر بھی. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ صلح کرنے کے لیے آتی ہے, آپ کو بولتی ہے کہ اسود ہارون میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں, پاؤں جوڑتی ہوں, تو مجھے معاف کر دو, یہ گاڑی بھی لے لو, 25 لاکھ بھی لے لو, کیا آپ پھر بھی صلح کریں گے؟ نہ سر, عزت و نفس کی بات آ گئی. پہلی بات تو وہ اس کیس کو ڈینائی کر رہی ہے, مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہے. ساری عوام اور میڈیا جانتا ہے جھوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, پیسے اس کے پاس ہیں نہیں, گاڑی وہ ریٹرن کرنے پہ آ نہیں رہی, ہم پھر بائی لا لے لیں گے. اب بات صرف اتنی ہے کہ اب بات عزت و نفس کی ہے, اب بات ریپوٹیشن کی ہے. جو اس دن کورٹ میں ہوا ہے نا, اب سوال میری ماں کا آ گیا, اب ان کی ایسی کی تیسی دیکھ لوں گا ساروں کو کتنے کو. اب ود فیملی کورٹ میں گئے تھے اپنی اٹینڈنس لگوانے کے لیے؟ جی سر, ہم لوگ ہمیشہ 25-30 بندے ساتھ کورٹ میں جاتے ہیں ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنس, کیونکہ اس طرح کی عورتیں نا اپنے یاروں کو آگے کر کے کسی حد تک بھی گر سکتی ہیں. سر 20 روپے کی گولی ہے, کیا پتہ لگے گا کسی کا, مجھے آپ بتائیں. لیکن میرا ایک بلیف ہے کہ اللہ پاک نے جو رات قبر میں لکھی ہے اسے باہر نہیں ہے. میری لکھی ہے تو مجھے آج ہی مجھے ڈر ہے ان کی ایسی کی تیسی. اگر کل کو اگر آج میں چپ کر گیا تو کل کو کتنے اسود آئیں گے اور کتنے اس کے آتے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, مریں گے, شکار ہوں گے. ہماری جو ہے وہ عدلیہ بڑے اچھے کام کر رہی ہے, اور ایسی عورتوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے والے مرد جو ہے وہ حوصلہ رکھ کے اگر آپ کی طرح قدم بڑھائیں گے تو بہت ساری ایسی جو ہے وہ خواتین نکل آئیں گی. تو مجھے دیجیے اجازت, اور یہ سٹوری کو شیئر ضرور کریں. اور یہ آپ کے لیے ایک سوال اور میسج بھی چھوڑتی ہے. آپ کے لیے میسج یہ بھی ہے کہ جو بھی خاتون مظلوم بنتی ہے اس کی ریسرچ سے پہلے مدد مت کریں, پہلے اس کو جانچ لیں, پڑتال لیں. اور ان بھائیوں نے تو ایسا کیا کہ عمرہ بھی کروا دیا, عمرہ بھی کروایا. کیوں کروایا عمرہ, کون کرواتا ہے؟ اور اس طرح کی عورت فراڈ کرے, اور ایک فراڈ اور کرمنل عورت کو اتنی عزت دینا, میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. لوگ تنقید کا جو نشانہ بناتے ہیں, وہ گرل فرینڈ تھی, لالچ میں کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, فلاں کر دیا, یہ ٹرولنگ ہے اور یہ فضول ٹرولنگ ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور ایسی عورتوں کو سپورٹ مت کریں جو کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.